ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے ایک ایسے پہلو پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے حضور بحیثیت فوجی و عسکری قائد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم قائد اور بہت بڑے فوجی اور ایک سپہ سالار بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اور اپنی شجاعت سے قیادت کی اور ہر ایک جنگ میں فتح یاب ہوتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں 26 سے زیادہ مہمات کو انجام دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک جنگ میں فتح یاب حاصل ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے، دنیا کا سب سے عظیم قائد جس کے پاس لشکر بھی تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھا، مگر دل میں صرف امن کی خواہش، وہ اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش ہونے سے پہلے عرب کی دنیا قبیلوں اور جنگوں کی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اپنے قدم کو تشریف رکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کی زندگی کو بدل ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ کرنے کے لیے خود سے تیار نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی جنگیں کی وہ سب مدافعانہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تلوار خود سے نہیں اٹھایا، بلکہ جب مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں رچی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی سازشیں رچی گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں، چاہے کوئی بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا عورت ہو، کسی کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو یا خندق ہو یا خیبر۔ ہر ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک تعلیم صرف یہی دی، ہر ایک سپاہی کو بس یہی تعلیم دی کہ بوڑھے، بچے اور عورت کو قتل نہ کیا جائے، اور اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا امرأة، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی کسی بوڑھے شخص کو قتل کرو اور نہ ہی کسی بچے کو بھی اور نہ ہی کسی عورت کو قتل مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک جنگ میں ہر ایک صحابہ کو یہی تعلیم دیتے رہے، اور ہر ایک صحابہ کو اور خود نفس کو بھی تلوار اٹھانے سے منع کرتے رہے۔ جب حالت ناگزیر ہو جائے، جب حالت بہت مشکل ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے پہ آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک جنگ میں سب سے پہلے امن قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں 313 لشکر کے ساتھ 1000 بڑی فوج کو ہرایا، پھر بھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو بھی قتل نہیں کیا، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور امن کی حفاظت چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی میں بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں صحابہ کا انتخاب کیا، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد میں پہاڑی پہ سپاہیوں کو تیر اندازی کے لیے کھڑا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کا طریقہ اختیار کیا، جس سے یہ دلیل ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت کے ساتھ، صحابہ کے مشاورہ کے ساتھ ہر ایک جنگ کو انجام دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں چاہیے کہ امن کی حفاظت کرے اور کسی بھی بوڑھے، بچوں اور چھوٹوں کو قتل نہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس دنیا میں سبھی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر کی جو تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جلیل ہے، ان کا جو جنگ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے ساتھ وہ آج جو بڑی بڑی لشکریں ہیں، جتنے بھی آج لشکر ہیں، ان سبھی لوگوں کو آج متاثر کرتی ہے کہ امن دنیا میں کیسے قائم رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ہوتے وقت ہر ایک صحابہ کو سکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد جب خلافہ راشدہ کا وقت آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی بھی بڑے پیمانے میں شخص کو قتل نہیں کیا، بلکہ جب حالت ناگزیر ہو گئی، جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، جب لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ کی گئی، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی تیار کیا، جس کی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس سبھی بات سے یہ دلیل ثابت ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو، یعنی دنیا میں امن کو قائم رکھنا، تو صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت پہ تابع تھے۔ وہ کبھی بھی بغیر کسی سبب کے جنگ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی تھی، اگر حالت ناگزیر ہو جائے تو اس میں بھی کسی بوڑھے، بچے اور چھوٹے کو قتل نہیں کرنے کا فرمان جاری کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چاروں خلفائے راشدین کا دور تھا، جنہوں نے کبھی بھی کسی کو بھی قتل کرنا نہیں چاہا، بلکہ اس دنیا میں لوگوں کے لیے امن جاری رکھنا چاہا، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امن اس دنیا میں ضروری ہے۔ تو اگر اسی طرح سے اگر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اوپر اگر کوئی جاری رہے، تو جس کی وجہ سے اس دنیا میں واپس سے امن قائم ہو سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کا دل جیتا، جو آج بھی ذکر ہے ہر ایک دنیا میں، ہر ایک دنیا کے کونے میں، جو ہر ایک لوگوں کو متاثر کرتی ہے، تو اگر کوئی شخص اگر ایسا نکلتا ہے تو بالکل وہ بھی بالکل امن قائم کر سکتا ہے اور اس دنیا کو ایک پرچم کے تلے متحد کر سکتا ہے۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات ہونے سے پہلے عرب کی دنیا جنگوں کی لڑائیوں میں پھنسی ہوئی تھی اور سب الگ الگ تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی عرب کی دنیا کو ایک پرچم کے تلے متحد کیا، جس سے ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ہم سبق سیکھیں اور کسی کو بھی باوجہ قتل نہ کرے، اور اگر قتل کرنے کی حالت بھی آ گئی تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔